فجر کے ٹائم نماز فجر جب مسجد گونسی السلام پر جبر گزار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقریباً کیا اور اس سال جو ہے وہ ارادہ یہ کیا کہ 30 رمضان مبارک کی نسبت سے 30 روزوں میں 30 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے گزار کیا جائے. وقت بھی تھوڑا لگے گا اور جب اس کی سب سے پہلے شان نزول بتایا جائے گا اور پھر مقام نزول اور اس کے بعد اس کی فضیلت اور اللہ نے پہلے پارے کے اندر امت مصطفیٰ کو کیا نصیحت کی ہے اور اللہ جل وعلا نے پہلے پارے کے اندر انسان کو کیا کیا تنبیہات کی ہیں. صرف اس چیز کا خلاصہ کہ جب اس کی عظمت کی اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا تو بندے کا جی کرے گا کہ میں اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں. ہم احباب میں سے ایک چیز بات طے شدہ ہے، میرے ذہن میں بھی بات ہوگی، آپ احباب کے ذہن میں بھی ہوگی، اور خاص کر کے مجھ سے جو تقریباً کوئی 5-6 سال چھوٹے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات زیادہ نسخ ہوگی کہ بس سوچ بھی ہوگی کہ وہ ذہن میں بات بٹھائے ہوں گے کہ اس رمضان میں ہم نے 5 قرآن مجید ختم کرنے ہیں. ہم نے 5 10 15 اور میرے دوست نے 14 پڑھے، میں نے 15 پڑھنے ہیں. اچھا عمل ہے، پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت کریں. مگر یہ بتائیں کہ پورے قرآن میں سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ 15 مرتبہ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا اور قرآن کی کون سی آیت پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم جب ہمیں کوئی قرآن کی آیتیں سناتے تو ہم تب تک قرآن کی دوسری آیت سنتے ہی نہ جب تک پہلی آیت پہ عمل نہ کرتے تھے. ہم کون سی آیات ہیں جن پہ عمل کرتے ہیں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اس میں کسی چیز کا حرج نہیں ہے. کوشش کریں کہ روزانہ ایک آیت ہی پڑھ لیں، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی مفہوم کے ساتھ، اس کی تفاسیر کے ساتھ. یہاں تک کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ اس آیت کے صدقے ہی اس کو نار جہنم سے محفوظ رکھ دے گا. اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا کرے کیونکہ اس نے ایک آیت کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو قرآن وہ چلتی ہے، قرآن سینے میں ہو اور محفوظ ہو، اس کے مفہوم کا پتہ ہو تو کیا اللہ اس کے آیت کو سینے سے نکالے گا یا اس بندے کو بھی جنت عطا کرے گا؟ تو اللہ اس بندے کو جنت عطا ہی کرے گا. پہلے پارے کے اندر اللہ جل وعلا نے تقریباً 141 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس میں 16 رکوع اور 141 آیات ہیں اور اس کا جو مقام نزول ہے وہ مکہ المکرمہ ہے. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ 2 مرتبہ میں نازل ہوئی. جب حضور مکہ میں تھے تب نازل ہوئی اور جب حضور مدینہ میں تھے تب نازل ہوئی. یعنی ہوئی تو حضور کی قلب پہ ہے. جب حضور مدینہ میں تھے، جب مکہ میں تھے تو وہ صورت مکی کہلائی اور جب مدینہ میں تھے تو صورت مدنی کہلائی. تو اس صورت کے اندر اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے اس چیز کا بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں سن لو، پوری کائنات کا پالنہار میں عرش کا رحمان اللہ کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں پالنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی بندہ بھی تمہیں رزق دینے والا نہیں ہے. دوسری بات فرمائی کہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. مالک یوم الدین، اور روز جزا کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں. جزا کا دن ہوگا، اعمال کا نامہ جو برے عمال کرنے والے ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور جو اچھے عمال کرنے والے ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اور جب ایسے لے کر کے وہ دشت میں پکڑا دیا جائے گا تمہارے عمال یہ ہے تو فرمایا وہ جزا کا دن ہوگا. اور اس جزا کے دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، صرف کی بنیائی کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ذات کی ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا
کہ نمبر اوپر نیچے آ جائیں گے، اجزاء بڑھا دی جائیں گے، بد اعمال کم کر دی جائیں گے، مہربانی تھوڑے سے پیسے لے لو، تھوڑی سی بات سن لو، ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں. نا، اس روز کسی کی نہیں سنی جائے گی. فقط اللہ جل وعلا کی جب یہ ذات ہوگی، اللہ کی ذات ہوگی. فرما اهدنا الصراط المستقیم. پھر کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کہنا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ آپ کی کانٹے دار زبان ہو جانی، حلق سوکھ جائے گا، کانے کی طرح حلق سوکھ جائے گا. تو بندہ اللہ کی حضور دعا تو یہی کرے گا، اللہ میں نے سارا دن تیرے لیے گزارا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا جاتا ہے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیری عبادت کی ہے، تیرا حکم تو مانا ہے، اب جزا بھی تو ہی دے گا. تو اللہ فرماتا ہے جب میں نے میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں. ہر چیز کی جزا ثواب ہے. نماز پڑھیں گے ثواب، قیام کریں گے ثواب، رکوع کریں گے ثواب، سجود کریں گے ثواب، تہجد پڑھیں گے ثواب، حج کریں گے ثواب، عمرہ کریں گے ثواب. فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی جزا ثواب نہیں ہے، بلکہ روزے کی جزا عرش کا مقام خود ہے. میں روزے کی جزا میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں ہوں. اللہ کی بارگاہ میں بیان یہ بھی کیا کہ اس میں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، اور کن راستوں پہ؟ جن پہ تیرے انعام ہے، جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوا، جو تیرے ماننے والے ہیں ان کے راستے پہ چلانا. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھوں. 70 اونٹ پتہ کتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو میں 70 اونٹوں کی مقدار میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ ڈالوں، مگر پھر بھی سورہ فاتحہ کی میں تفسیر کا معلوم بیان نہیں کر سکتا. لیکن مولا علی مشکل کشا ہیں جن کو علم کے دروازہ کہا گیا ہے، جن باب علم کہا گیا ہے، جن کو سورہ فاتحہ کا سارا علم، میرے محبوب علم کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا علم سورہ فاتحہ کی فا میں، با میں، اور با کا علم نقطے میں. میں انا نقطہ البا علی ہوں، میں علی اس نقطہ ہوں جو با کا نقطہ ہے. میں اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھ سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو. یعنی کہ سورہ فاتحہ کی اتنی عظمت اور ہمت ہے. اور سورہ بقرہ جو ہے اس کا جو مقام نزول ہے وہ مدینہ المنورہ ہے. فرمایا سب سے پہلے جو مدینہ المنورہ میں جس سورت کا نزول ہوا وہ سورہ بقرہ ہے. سب سے پہلے جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، یہ باتیں یاد رکھیں، جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے سب سے پہلے حضور کے قلب پہ جو سورت کا نزول ہوا وہ سورہ بقرہ ہے. ان سورہ بقرہ ساری نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی آیات، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات کا حضور کے قلب پہ نزول ہوا. اور میرے محبوب نے اس سورہ کی یہ عظمت اور اہمیت بتائی. میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، وہاں دکان پہ پڑھتا ہے، وہاں جس جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پڑھ لیتا ہے، وہاں پہ اللہ حاضر کے حسد سے اس جگہ کو محفوظ کر دیتا ہے، جادوگر بھی جادو سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اس کی اہمیت ہے، افضلیت ہے. اور میرے محبوب نے فرمایا اگر سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے اگر اس کی شان کا اور اس کے مقام کا میری امت کو پتہ چل جائے تو ہم وقت اس کی تلاوت ہی کرتے رہے. وہ کیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جو آیات آخری ہیں. اور فرمایا کہ اس صورت کے اندر، اس صورت کی آیت نمبر 67 سے لے کے 73 تک جو ہے، 67 سے لے کے 73 تک اللہ نے وہ بقرہ جو اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ بقرہ، اس کی وجہ بتائی کہ کیوں رکھا گیا. کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، اور جب قتل کر ڈالا تو کوئی ماننے والا نہیں تھا، کہتا تو نے قتل کیا، تو نے قتل کیا، تو نے قتل کیا. مگر جس نے کیا وہ بھی نہ مانے، وہ کہتا تو نے قتل کیا. یعنی کوئی ماننے والا نہیں تھا. جس نے قتل کر ڈالا وہ بھی نہ مانا. تو اس کے بعد پھر اللہ جل وعلا نے یہ قرآن کی آیات کا نزول فرمایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اس کے علاوہ یہ 4-5 آیات آ گئے ہیں. فرمایا کہ
ماننے والے نہیں تھے. اور جب ان کے سامنے یہ بات بتا دی گئی نا تو جب سب کچھ بتا دیا کہ بکر جو گائے ہوگی وہ فلاں رنگ اس کا ہوگا، اس نے کھیتی باڑی بھی نہیں کی ہوگی، ہل بھی نہیں چلائی ہوگی، اس نے کنویں سے پانی سے بھی نکالا ہوگا. وہ کیا پہلے زمانے میں کنویں کی گرو جانور گھومتا تھا اور اندر برتن پھینکتے تھے، وہ گھومتا تھا، اندر سے پانی نکل آتا تھا. اور لوگ کھیتی کے اندر ہل چلاتے تھے تو آگے بیل کو جوڑتے اور پیچھے جو ہے ہل چلایا کرتے تھے. تو ٹریکٹر وغیرہ آ چکے ہیں، تو مشینیں آ چکی ہیں، پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا. تو کہا ویسی بھی نہ ہو، ہل چلائی بھی نہ ہو، پانی بھی نہ نکالا ہو، کھیتی میں کاشت بھی نہ کی ہو، یہ سب کچھ بتا دیا گیا. جب سب کچھ بتایا پھر بھی وہ ماننے والے نہ ہوئے. اس بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر اللہ نے جو انعامات کی ہیں، اللہ نے میرے پاس ایک 1.5 منٹ پڑھی ہے کہ اللہ جو قوم میں بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کی اس کا تذکرہ کیا گیا سورہ بقرہ کے جو 141 آیات سے پہلے بعد میں نہیں، کل دوسرے پارے کا آغاز ہوگا. اور بنی اسرائیل کی جو ناشکریاں ہیں، جو اللہ نے ان کو من سلوہ عطا کیا، بڑا کچھ عطا کیا، وہ ناشکری کرتے رہے، اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر میں بچڑے کی جو پوجا کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں 40 روز آپ کے کل میں جا رہا ہوں کوئی دور پہ چیلا کاٹنے کے لیے، رب سے کام کلام ہوں، تو لہٰذا تمہیں میں نے بتا دیا کہ ان کی بات کس کی کرنی ہے. تو قوم نے کہا اللہ کی کرنی ہے، بچڑے کی کہاں کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پلٹ کے تو ساری قوم جو ہے ان میں سے کچھ تھے، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے. یعنی سوچیں کہ بچڑے کی پوجا، اتنے ان کی عقل نہیں، سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی آپ سوچیں کہ یار کچھ بچڑے کی پوجا بھی کر سکتا ہے، بچڑے کو خدا مان سکتا ہے، تو وہ اپنے ذہن سے سوچے کہ ہاتھ کے بنے صنم بتوں کی پوجا کر سکتا ہے، ہمارے موج میں آج ہوتا ہے. تو اللہ ان سے عقل سلیم چھین لیتا ہے، وہ کوئی بات ہے نہیں ہوتی. تو میں اس کے اندر آخری جو 141 آیات کے اندر اللہ نے جو تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کی سرکشی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا سرکشی کی. جب کہہ دیا ایسا ہو جائے دعا ہو جائے، آپ ہماری دعا کریں بارش نازل ہو جاتی، کہتے ہم ایمان لے آئیں گے، پھر بھی لے کے آنے والے نہیں تھے. کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں گے کہ یہ پہاڑ کے درمیان سے ایک چلتی چرائی نکلے، اونٹنی نکلے، باہر بچہ چلتے، ہم آپ پہ ایمان لیں، پھر بھی لے کے آئے نہیں. تو میں یہ قوم ایسی تھی، اس کے اندر نصیحات کی ہیں. اور پہلے بارے کے اندر اور 12 میں دعا ہے جو بالکل تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام ماں باپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ابا کوشش کیجیے گا کہ ایک پارے کی روزانہ تلاوت کیجیے گا اور اس میں صرف ایک آیت کا ترجمہ لے کر کے پڑھ لیں، پھر اس آیت کو یاد کرنا. 30 پاروں میں 30 آیات یاد کر لیں. اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے رزق میں بے برکتی نہیں آنے دے گا. صرف ایک دن، یعنی آج صرف ایک آیت یاد کرنی، اس کا ترجمہ یاد کر لینا بس. اللہ پوری زندگی آپ کی زندگی میں بے برکتی نہیں آنے دے گا. وجہ کیا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن کی ایک آیت ہو گئی، اللہ کو پریشان ہے نہیں کرے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں، ہم تمام احباب کو یا میرے والی ہمیں تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تیری رضا کی خاطر اس کو اٹھے، اللہ تیری سنت مصطفیٰ کی سنت ہے سحری کی اچھے انداز میں کی. یا میرے پروردگار پھر وضو ہو کر کے تیری بارگاہ میں چونکہ باجماعت فجر کی نماز ادا کی. اللہ ٹوٹے پھوٹے ناچیز کے الفاظ سنے، تیری لرب کی رب کتاب کی آیات کا یا میرے آیات کو سماعت کیا. جتنے بچے نوجوان بوڑھے یہاں پہ موجود ہیں، تمام ماں باپ کی اٹھے ہاتھوں کا صدقہ بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کے ساتھ کو گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے دل کو، ہماری سوچوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے بدن کی ہر عضو کو اپنے قرآن کے نور سے منور فرما. یا میرے مالک ماہ رمضان میں قرآن کی عظمت اہمیت کا ہی بتانا لازم ہے. رمضان کی عظمت بھی قرآن سے بتائی جا رہی ہے. اللہ ہمیں امت مصطفیٰ کو قرآن کو مضبوطی سے تامنے کی توفیق عطا فرما. یا میرے پروردگار عالم ہمارے چھوٹے بڑے جتنے بھی دنیا فانی سے جا چکے تمام کی حق میں دعا کرتے ہیں، تمام کی کامل بخشش عطا فرما. کسی کے والد محترم پچھلے سال تھے، سحری کے وقت بھی تھے، افطاری کے وقت بھی تھے، وہ انتقال کر گئے. کسی کی بہن تھی، کسی کا بھائی تھا، کسی کی بچی تھی، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا کوئی نہ کوئی عزیز پیارا لاڈلا تھا، اس دنیا فانی سے جا چکا ہے.
اللہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں ان کی کامل بخشش عطا فرما یا رب اغفر وارحم وانت